ارسلان جو پیدائشی طور پر آنکھوں سے محروم تھا، بانسری بجا کر روزی کماتا تھا۔ اس کی بانسری کی دھن میں ایسا درد تھا کہ سننے والا چاہ کر بھی آگے نہ بڑھتا۔ لوگ اسے اندھا موسیقار کہتے تھے، مگر ارسلان کے دل میں وہ روشنی تھی جو آنکھوں میں نہیں، روح میں بسے لوگوں کے پاس ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ایک لڑکا رہتا تھا، ریحان۔ ریحان کبھی مصور تھا، مگر اب غربت نے اس کے ہاتھوں سے رنگ چھین لیے تھے۔ اس کے پاس صرف ایک پرانا برش، چند سوکھے رنگ اور ایک خالی کینوس تھا جس پر وہ برسوں سے کچھ نہیں بنا سکا۔ دونوں یتیم تھے، دونوں کا کوئی نہیں تھا۔ وہ فٹ پاتھ کے ایک کونے میں اپنی چھوٹی سی دنیا بسا چکے تھے۔ صبح ارسلان بانسری بجاتا، لوگ گزرتے وقت چند سکے پھینک دیتے۔ ریحان وہ سکے جمع کرتا، شام کو روٹی لاتا، دونوں ساتھ بیٹھ کر کھاتے اور آسمان کے نیچے باتیں کرتے۔ ارسلان اکثر کہتا، ریحان تم میری آنکھ ہو، تم بتاؤ کہ آج آسمان کیسا ہے؟ ریحان مسکرا کر کہتا، آج بادل تھوڑے ناراض ہیں، مگر سورج نے ان کے پیچھے سے جھانک کر مسکراہٹ دے دی ہے، بالکل تمہاری بانسری جیسی مسکراہٹ۔ ارسلان ہنستا، تو پھر میں آج بادلوں کے نام پر ایک دھن بجاؤں گا تاکہ وہ بھی ہنس پڑے۔ اور وہ بجاتا ایسی دھن کہ دور سے گزرنے والے مزدور بھی ایک پل کو رک کر سن لیتے۔ ان کی زندگی بھوک، تھکن اور امید کا ملا جلا رنگ تھی۔ ہر دن ایک نئی جدوجہد، مگر ہر رات ایک نیا خواب۔ ریحان اکثر اپنے بچپن کی باتیں سناتا، میں بچپن میں رنگوں سے کھیلتا تھا، ماں کہتی تھی یہ لڑکا دنیا کو خوبصورت بنا دے گا، اور ارسلان چپ چاپ سنتا جیسے وہ ہر الفاظ کو دیکھ رہا ہو۔ پھر کیا ہوا؟ وہ پوچھتا۔ ریحان کی آواز مدھم ہو جاتی، پھر ماں چلی گئی اور دنیا کے سارے رنگ اس کے ساتھ چلے گئے۔ ارسلان ہاتھ بڑھا کر اس کا کندھا تھام لیتا، تمہارے رنگ ختم نہیں ہوئے، بس تمہیں دوبارہ یاد دلانے والا کوئی نہیں تھا۔ اس جملے کے بعد دونوں دیر تک خاموش رہتے۔ ایک دن شہر میں سخت بارش ہوئی، فٹ پاتھ پر ان کا چھوٹا سا ٹین کا چھپر ٹوٹ گیا۔ بارش کے پانی نے ان کے سارے رنگ بہا دیے، بانسری بھی گیلی ہو گئی۔ ریحان نے کوشش کی کہ کچھ بجا لے، مگر سب کچھ مٹی میں مل گیا۔ اس رات وہ دونوں بھیگے ہوئے کپڑوں میں لرزتے رہے۔ ارسلان نے بانسری سینے سے لگائی اور کہا، یہ بانسری میرا سانس ہے، اگر یہ ٹوٹ گئی تو میں بھی مر جاؤں گا۔ ریحان نے بانسری کے نیچے کپڑا لپیٹ دیا، نہیں ٹوٹے گی، جب تک میں ہوں تمہاری بانسری بجتی رہے گی۔ اگلی صبح سورج نکلا تو فٹ پاتھ کی مٹی خوشبو دینے لگی۔ ارسلان نے پھر بانسری لبوں سے لگائی، مگر اس بار دھن اداس تھی۔ اس کی آواز میں بارش کی سیسکیاں، سردی کی لرزراہٹ اور امید کی ہلکی سی روشنی تھی۔ ایک بوڑھی عورت جو وہاں سے گزری رک گئی، اس نے چند سکے دیے اور کہا، بیٹا تمہاری بانسری دل کو چیر دیتی ہے، مگر سکون بھی دیتی ہے۔ ارسلان نے مسکرا کر کہا، ماں جی شاید یہ دھن میری نہیں، میرے دکھوں کی ہے۔ دن گزرتے گئے، ریحان نے شہر کی دیواروں پر تصویریں بنانی شروع کر دی، چھوٹی، سادہ، مگر دل کو چھونے والی۔ ایک دن ایک دکاندار نے اسے دیوار پر رنگ کرنے کا کہا۔ اس نے پہلی بار کسی کی فرمائش پر تصویر بنائی۔ مزدوری کے چند روپے ملے، وہ خوشی خوشی واپس آیا، ارسلان کو بتایا۔ ارسلان نے بانسری میں خوشی کی دھن چھیڑی۔ دونوں نے اس دن 2 وقت کا کھانا کھایا، گرم، تازہ، محبت بھرا۔ ارسلان نے کہا، ریحان آج مجھے لگتا ہے ہم زندہ ہیں، سچ میں زندہ۔ ریحان نے جواب دیا، ہاں، مگر زندگی ہمیشہ بھوک سے بڑی نہیں ہوتی، ہمیں کچھ بدلنا ہوگا، کچھ بڑا کرنا ہوگا۔ اسی رات جب سب سو گئے، ریحان نے اپنے پرانے کینوس پر دوبارہ رنگ چڑھائے۔ اس نے ایک تصویر بنائی، ایک اندھا لڑکا بانسری بجا رہا ہے اور اس کے پیچھے آسمان پر ایک روشنی چمک رہی ہے۔ اس نے نیچے لکھا، روشنی تم ہو۔ اگلے صبح جب ارسلان نے وہ کینوس چھوا، اس نے پوچھا، کیا بنایا ہے تم نے؟ ریحان نے کہا، میں نے تمہیں بنایا ہے کیونکہ تم روشنی ہو، میری اپنی، سب کی۔ ارسلان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی، مگر آنکھوں کے گوشے نم ہو گئے۔ اگر کبھی روشنی بجھ گئی نا تو میری بانسری پھر نہیں بجے گی۔ اور تب ریحان نے پہلی بار اس کے ہاتھ تھام کر کہا، ارسلان روشنی بجھتی نہیں، وہ صرف بدلتی ہے، اور جب تم بجاؤ گے میں دیکھوں گا، جب میں بناؤں گا تم سنو گے۔ ان دونوں کے درمیان ایک ایسا وعدہ ہوا جو محبت سے زیادہ مضبوط اور دکھ سے زیادہ گہرا تھا۔ رات ڈلی، شہر سو گیا، مگر فٹ پاتھ پر ایک بانسری اب بھی بج رہی تھی، خاموش مگر زندہ۔ بارش کو گزرے کچھ دن ہوئے تھے، مگر فٹ پاتھ کی مٹی ابھی تک نمی لیے ہوئی تھی۔ ارسلان کی بانسری میں اب وہ پرانی روانی نہیں رہی تھی، شاید اس لیے کہ دل کا دکھ بڑھ گیا تھا۔ ریحان اب زیادہ تر خاموش رہنے لگا تھا، کبھی کبھی خالی کینوس کو دیکھتا اور بولتا، ارسلان اگر کبھی رنگ ختم ہو جائے تو کیا دکھائی دینا بند ہو جاتا ہے؟ ارسلان مسکرا کر جواب دیتا ہے، نہیں ریحان،
روشنی ہمیشہ رہتی ہے، بس کبھی کبھی وہ آنکھوں سے چھپ جاتی ہے، مگر دل کے اندر دونوں جانتے تھے کہ روشنی اب دھندلی پڑنے لگی ہے۔ بھوک اور تکن نے ان کے جسموں کو کمزور کر دیا تھا۔ ریحان کے ہاتھ کانپنے لگے، برش زمین پر گر جاتا، اور جب وہ رنگ ملانے بیٹھتا تو رنگ ایک دوسرے میں گل جاتے، جیسے زندگی اور دکھ اب الگ نہ ہو سکتے ہوں۔ ارسلان اس وقت بانسری کے لیے سر تلاش کرتا تاکہ اس کے دل کا بوجھ کم ہلکا ہو جائے۔ ایک دن دوپہر کو جب سورج تپ رہا تھا اور فٹ پاتھ پر سایہ بھی سوکھ گیا تھا، ایک گاڑی آ کر رکی۔ گاڑی سے ایک درمیانی عمر کی عورت اتری، ہاتھ میں پانی کی بوتل اور کاغذوں کا ایک لفافہ۔ اس نے ارسلان اور ریحان کو دیکھا، پھر قریب آ کر بولی، میں سکینہ ہوں، میں ایک فلاحی ادارے سے آئی ہوں۔ میں نے تم دونوں کے بارے میں سنا ہے، تم لوگ بانسری اور تصویروں سے لوگوں کے دل چھو لیتے ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ تم میرے اسکول کے بچوں کے لیے کچھ بناؤ۔ ریحان نے حیرانی سے ارسلان کا ہاتھ دبایا، جیسے پوچھ رہا ہو، کیا یہ سچ ہے؟ ارسلان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، اللہ شاید ہمیں بھولتا نہیں، صرف دیر لگاتا ہے۔ سکینہ بیگم نے دونوں کو اگلے دن اسکول آنے کا کہا۔ رات کو ریحان نے خواب دیکھا، بچے ہنس رہے ہیں، ارسلان بانسری بجا رہا ہے، دیواروں پر رنگ بکھرے ہیں۔ اس نے نیند میں ہی کہا، ارسلان ہم جا رہے ہیں ایک نئی جگہ۔ صبح جب سورج نکلا دونوں نے اپنا سامان باندھا، بانسری، برش اور ایک امید۔ اسکول پہنچے تو دروازے پر بچے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ارسلان نے بانسری لبوں سے لگائی، دھن نکلی تو بچے جھومنے لگے اور ریحان نے دیوار پر پہلا رنگ چڑھایا۔ اس دن ان دونوں نے ایسا محسوس کیا جیسے زندگی پہلی بار ان پر مسکرائی ہو۔ سکینہ بیگم نے انہیں دوپہر کا کھانا دیا اور جاتے وقت کچھ پیسے بھی، مگر اس سے زیادہ قیمتی وہ لمحہ تھا جب بچوں نے ان کے لیے تالیاں بجائی۔ شام کو وہ دونوں فٹ پاتھ پر واپس آئے، مگر اس بار دل میں سکون تھا۔ ارسلان نے کہا، ریحان آج میں نے تمہارے چہرے پر روشنی دیکھی، وہی روشنی جو کبھی تمہارے رنگوں میں تھی۔ ریحان نے دھیرے سے کہا، اور میں نے تمہاری بانسری میں امید سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ دونوں دیر تک ہنستے رہے، مگر قسمت کب کسی کو زیادہ دیر خوش رہنے دیتی ہے۔ اگلی ہفتے سکینہ بیگم کا اسکول کسی مالی مشکل میں بند ہو گیا۔ وہ آخری بار ان سے ملی، آنکھوں میں افسوس تھا۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہیں پھر بلاؤں گی، مگر فی الحال ہم سب مشکل میں ہیں۔ اس رات فٹ پاتھ پر ہوا بہت ٹھنڈی تھی۔ ریحان نے اپنا کوٹ ارسلان کو اڑا دیا، خود ٹھنڈی زمین پر بیٹھ گیا۔ ارسلان نے کہا، یہ مت کرو، تم بیمار ہو جاؤ گے۔ ریحان نے مسکرا کر کہا، تمہاری سانسوں سے نکلنے والی بانسری مجھے گرم رکھتی ہے، فکر نہ کرو۔ مگر اگلی صبح اس کی کھانسی بڑھ گئی۔ ارسلان نے آواز سے پہچان لیا کہ اس کی سانس ٹوٹ رہی ہے۔ ریحان ہم دوبارہ کام ڈھونڈیں گے، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، تمہارے ہاتھ پھر سے رنگوں سے بھر جائیں گے۔ ریحان نے خاموشی سے کہا، میں ٹھیک ہوں، بس تھکن زیادہ ہو گئی ہے۔ کچھ دن بعد انہوں نے شہر کے پار ایک پرانا مندر دیکھا جہاں سڑک کے کنارے لوگ تصویریں بیچتے تھے۔ ریحان نے ہمت کی، وہاں جا کر اپنی 2 تصویریں رکھی۔ وہ تصویریں سادہ تھی، ایک بانسری والے کا خاکہ اور ایک روشن آسمان۔ دن بھر کوئی نہیں آیا، مگر شام کو ایک بزرگ رکا۔ اس نے دونوں تصویریں خرید لیں اور جاتے جاتے کہا، تم دونوں کے کام میں دکھ ہے مگر سچائی بھی، بس ہمت نہ ہارنا، کیونکہ دکھ سچ سے پیدا ہوتا ہے اور سچ کبھی مرتا نہیں۔ یہ الفاظ ریحان کے دل میں نقش ہو گئے۔ شام کے وقت جب ارسلان نے بانسری بجائی تو ریحان نے پہلی بار خود کو سکون میں پایا۔ بارش پھر سے آنے لگی تھی، ہوا میں نمی تھی، مگر ان کے دلوں میں ایک نیا رنگ جگا تھا، امید کا رنگ۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ سفر ابھی لمبا ہے، مگر اب وہ صرف بھیک مانگنے والے نہیں، اپنے فن کے مسافر ہیں۔ اسی رات ارسلان نے ریحان سے کہا، اگر کبھی میرا دم کمزور پڑ جائے تو تم میری بانسری سن لینا، وہ تمہیں راستہ بتائے گی۔ ریحان نے ہلکے لہجے میں کہا، اور اگر کبھی میرے رنگ ختم ہو جائے تو تم اپنی دھن سے ان میں جان ڈال دینا۔ دونوں نے ہاتھ ملائے جیسے 2 بٹکے ہوئے خواب ایک دوسرے سے وعدہ کر رہے ہوں کہ چاہے زندگی جتنی بے رحم ہو، وہ ایک دوسرے کی زندگی بنی رہے گی۔ اور جب فٹ پاتھ پر جہاں کبھی صرف دکھ تھا، اب ایک چھوٹی سی امید سانس لے رہی تھی، کمزور مگر سچی۔ ہوا سرد تھی، آسمان پر بادلوں کا بوجھ لٹکا ہوا تھا جیسے وہ برسنے سے پہلے رو رہے ہوں۔ ارسلان بانسری لبوں سے لگائے بیٹھا تھا، مگر آج اس کی دھن میں وہ نرمی نہیں تھی جو کبھی ہوا کو تم جانے پر مجبور کر دیتی تھی۔ ریحان کچھ فاصلے پر بیٹھا پرانا برش سنبھال رہا تھا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں کے گرد سیاہ دائرے بڑھ گئے تھے، چہرے پر کمزوری کی لکیریں گہری ہو چکی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے ریحان کو بخار رہتا تھا، سینے میں کانسی اٹک جاتی تھی، مگر وہ چھپاتا تھا۔ ارسلان کو احساس تھا، مگر وہ جان بوجھ کر کچھ نہ کہتا۔ وہ جانتا تھا کہ غربت میں بیماری کا ذکر بھی ایک بوجھ ہوتا ہے،
ایک دن ریحان نے ہلکی آواز میں کہا، ارسلان، کبھی کبھی لگتا ہے میرا اندر خالی ہو گیا ہے، جیسے رنگ اندر سے بہہ گئے ہوں۔ ارسلان نے دھیرے سے بانسری نیچے رکھی، ہاتھ بڑھا کر ریحان کے ہاتھ تھامے۔ خالی پن کوئی برائی نہیں، وہی جگہ ہے جہاں روشنی رہنے آتی ہے۔ ریحان کی آنکھوں میں آنسو تیر گئے، مگر اس نے چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ دن گزرتے گئے مگر بیماری بڑھتی گئی۔ وہ اسکول والے دن اب خواب لگنے لگے تھے۔ ایک رات جب بارش کے بعد کی ہوا میں نمی تھی، ریحان کو تیز بخار چڑھ گیا۔ ارسلان نے اس کا ہاتھ پکڑا مگر وہ جل رہا تھا۔ ارسلان نے شہر کی گلیوں میں مدد کے لیے آوازیں لگائیں، مگر رات تھی، سب دروازے بند تھے، کون ہے جو مدد کرے؟ مگر اس کے سوال کا جواب صرف ہوا تھی جو سرد اور خالی چل رہی تھی۔ وہ رات دونوں کے لیے طویل ترین رات تھی۔ ارسلان نے بانسری نہیں بجائی، وہ صرف ریحان کے سرانے بیٹھا دعا کرتا رہا، اے خدا، اگر مجھ سے کچھ لینا ہے تو میری سانس لے لے، مگر اس کے رنگ نہ لے۔ صبح جب سورج نکلا تو ریحان کا بخار کچھ کم تھا، مگر جسم بہت کمزور ہو گیا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر آسمان کو دیکھا اور ہلکی آواز میں کہا، کبھی کبھی لگتا ہے کہ آسمان بھی ہمارے جیسا ہے، تھکا ہوا مگر پھر بھی نیلا۔ اسی دن قسمت نے ایک نیا موڑ دکھایا۔ ایک بزرگ مصور شہر کے ایک گیلری میں آیا، وہی شخص جس نے پہلے ریحان کی تصویریں خریدی تھیں۔ وہ دوبارہ فٹ پاتھ پر آیا اور دونوں کو دیکھا۔ میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا، تمہارے فن میں کچھ ہے جو شہر کے مصوروں میں نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ چلو، میرے اسٹوڈیو میں رہو، وہاں رنگ ہے، چھت ہے اور شاید امید بھی۔ ریحان کی آنکھوں میں چمک آئی مگر ارسلان خاموش رہا۔ اس کے دل میں خوف تھا کہ کہیں یہ موقع ان کے درمیان فاصلہ نہ ڈال دے، مگر ریحان نے اصرار کیا، ارسلان، یہ موقع ہے، ہم اپنی زندگی بدل سکتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم بھی میرے ساتھ چلو۔ بزرگ نے کہا، میرے پاس تمہارے لیے کام ہے اور تمہارے اندھے دوست کے لیے بھی، وہ سنے گا، تم بناؤ گے، تم دونوں ایک ساتھ رہو گے۔ یہ سن کر ارسلان نے پہلی بار بانسری میں خوشی کی دھن چھیڑی۔ اگلے دن وہ دونوں اس اسٹوڈیو میں پہنچے۔ وہاں رنگوں کی خوشبو تھی، دیواروں پر تصویریں، میز پر کینوس اور ایک چھوٹا کمرہ جہاں وہ رہ سکتے تھے۔ ریحان نے پہلی بار کئی برسوں بعد رنگوں سے کھیلنا شروع کیا اور ارسلان قریب بیٹھ کر بانسری بجاتا رہا۔ دونوں کی دھنیں اور تصویریں ایک دوسرے میں گھلنے لگی، جیسے ایک کی آواز دوسرے کی رنگوں میں بس گئی ہو۔ بزرگ مصور اکثر کہتا، تم دونوں کی روحیں ایک دوسرے کو مکمل کرتی ہے، ایک دیکھتا نہیں مگر محسوس کرتا ہے، دوسرا دیکھتا ہے مگر دل سے سنتا ہے۔ یہی تو اصل فن ہے۔ کچھ دنوں کے لیے زندگی پرسکون لگنے لگی۔ ریحان کے ہاتھوں نے پھر سے حرکت پکڑی مگر جسم ابھی بھی کمزور تھا۔ ارسلان اکثر اسے آرام کرنے کہتا مگر وہ کہتا، مجھے وقت نہیں لگتا، صرف احساس لگتا ہے۔ جب میں رنگ لگاتا ہوں میں تمہاری دھن سنتا ہوں اور وہ میری انگلیوں کو راستہ دکھاتی ہے۔ ارسلان کی بانسری کی آواز اسٹوڈیو کی دیواروں میں گونجتی، جیسے ہر دیوار دعا بن گئی ہو۔ مگر اسی دوران ریحان کی بینائی دھندلانے لگی۔ وہ جب رنگ ملاتا تو کبھی کبھی پہچان نہ پاتا۔ ایک دن اس نے کینوس پر نیلا رنگ لگایا مگر سوچا تھا سبز۔ اس نے چپ چاپ برش نیچے رکھا، کسی سے کچھ نہیں کہا، مگر دل کے اندر ایک خوف سا جاگ اٹھا، کیا میں بھی اندھا ہو رہا ہوں؟ اس رات جب ارسلان سو رہا تھا، ریحان چپکے سے کھڑکی کے پاس جا کر آسمان کو دیکھنے لگا، مگر آسمان اب صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ دھندلا تھا، جیسے کوئی پردہ آنکھوں پر گر گیا ہو۔ اس کے دل سے ایک آہ نکلی، اے خدایا، اگر تو نے میری بینائی بھی لے لی تو پھر میرے رنگ کہاں جائیں گے؟ جواب میں صرف ہوا چلتی رہی۔ اگلی صبح اس نے ارسلان سے کچھ نہ کہا، مگر جب اس نے بانسری سنی اس کی آنکھوں سے خود بخود آنسو بہنے لگے۔ ارسلان نے پوچھا، کیا ہوا؟ ریحان نے صرف اتنا کہا، تمہاری دھن آج بہت خوبصورت ہے، شاید اس لیے کہ آج میں اسے زیادہ محسوس کر رہا ہوں۔ ارسلان نے ہنس کر کہا، یہ روشنی کی دھن ہے تمہارے لیے۔ مگر ریحان کے دل میں ایک خوف کا سایہ بیٹھ چکا تھا، وہ سایہ جو دھیرے دھیرے ایک اندھیری حقیقت میں بدلنے والا تھا، اور یوں روشنی کا وہ سفر جو امید سے شروع ہوا تھا اب دھن میں داخل ہو چکا تھا۔ صبح کی ہلکی روشنی کمرے میں پھیل رہی تھی، مگر ریحان کے لیے وہ دن ہمیشہ کے لیے تاریخ ہونے جا رہا تھا۔ پچھلے دن کچھ دنوں سے ان کی آنکھوں کے سامنے کچھ دھندلا سا ہو رہا تھا، کبھی چہرے مٹ جاتے، کبھی رنگ بکھر جاتے، اور آج تو سب کچھ جیسے خاموش ہو گیا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا تھا مگر اپنے چہرے کا عکس نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ ہاتھ سے آئینہ چھوا تو اپنی سانسوں کی دھن محسوس ہوئی، جیسے روشنی آخری بار الوداع کہہ رہی ہو۔ ارسلان ابھی تک سو رہا تھا، بانسری اس کے قریب رکھی تھی، چہرے پر سکون کی لہر۔ ریحان نے دھیرے سے کہا، ارسلان، شاید آج سے میں بھی تمہاری طرح دیکھنے سے آزاد ہو گیا ہوں۔ آواز میں کوئی شکوہ نہیں تھا، صرف خاموشی تھی۔
ایسی خاموشی جو چیخ بن کر دل کے اندر اتر جاتی ہے۔ ارسلان نے یہ سن کر چونک کر اٹھا۔ اسے محسوس کیا کہ ریحان کے لہجے میں وہ زندگی نہیں رہی جو ہمیشہ ہوتی تھی۔ کیا ہوا ریحان؟ ریحان نے جواب دیا، کچھ نہیں، بس اب دنیا تمہاری طرح محسوس ہوگی۔ ارسلان خاموش ہو گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، ریحان کا چہرہ چھوا اور لمحہ بھر سب کچھ سمجھ گیا۔ اس دن دونوں دیر تک ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے رہے، ایک وہ جو پیدائشی اندھا تھا اور ایک وہ جو ابھی ابھی اندھیرے میں داخل ہوا تھا۔ دونوں خاموش، مگر ایک دوسرے کے دلوں میں طوفان مچا ہوا تھا۔ ریحان نے کہا، کبھی سوچا نہیں تھا کہ رنگوں کا سفر اتنا جلدی ختم ہو جائے گا۔ میں نے چاہا تھا کہ میں تمہیں دنیا دکھاؤں اور آج خود کچھ نہیں دیکھ سکتا۔ ارسلان نے بانسری لبوں سے لگائی، دھن بجنے لگی، آہستہ آہستہ جیسے ہر سر اس دکھ کا جواب بن گیا ہو۔ اس نے کہا، ریحان، دنیا ختم نہیں ہوئی، تمہارے اندر جو رنگ ہے وہ کبھی نہیں مرتے۔ آنکھیں تو صرف دروازہ ہے، مگر احساس وہ راستہ ہے جو دل میں جاتا ہے۔ ریحان نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، تم ہمیشہ روشنی کی بات کرتے ہو ارسلان، مگر اب ہم دونوں اندھیرے میں ہیں۔ ارسلان نے نرمی سے کہا، ہاں، مگر اندھیرے میں ہی تو سب سے زیادہ روشنی نظر آتی ہے۔ اگلے دن بزرگ مصور آیا۔ اس نے ریحان کو دیکھا اور خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں افسوس تھا۔ بیٹا، میں تمہارے لیے علاج کروانا چاہتا ہوں، مگر شہر کے اسپتال نے کہا کہ اب دیر ہو گئی ہے۔ یہ سن کر ارسلان کا چہرہ زرد پڑ گیا، مگر ریحان نے بڑی نرمی سے کہا، استاد جی، آنکھیں چلی گئی تو کیا ہوا؟ خواب تو ابھی باقی ہیں، اب میں دیکھ نہیں سکتا، مگر شاید محسوس کر کے بناؤں گا۔ اب بس مجھے برش پکڑا دیں اور ارسلان کو پاس بٹھا دیں۔ بزرگ مصور نے حیرت سے پوچھا، تم اب کیسے بناؤ گے؟ ریحان نے مسکرا کر کہا، وہ مجھے بتائے گا، آوازوں کے رنگ، ہوا کے بہاؤ، بانسری کے سروں میں چھپی تصویر، میں اس کی دھن کو رنگوں میں بدل دوں گا۔ یوں ان دونوں نے ایک نیا سفر شروع کیا۔ ارسلان بانسری بجاتا اور ریحان اس کے دھن کے مطابق برش چلاتا۔ جب بانسری کا سر اونچا ہوتا وہ روشن رنگ لگاتا، جب دھن مدھم ہوتی وہ گہرا سایہ دیتا۔ ان کی تصویریں دیکھنے والوں کو حیران کر دیتی۔ کوئی سمجھ نہیں پاتا کہ اندھا اور ایک نابینا کیسے اتنی خوبصورت تخلیق کر سکتے ہیں، مگر وہ دونوں جانتے تھے کہ وہ صرف دنیا کے لیے نہیں بنا رہے، وہ ایک دوسرے کے لیے زندہ تھے۔ ارسلان اکثر کہتا، ریحان، جب تم برش پکڑتے ہو تو مجھے لگتا ہے کہ میری آنکھوں نے بھی کچھ دیکھ لیا ہے۔ ریحان جواب دیتا ہے، اور جب تم بانسری بجاتے ہو تو مجھے لگتا ہے جیسے میں پھر سے دیکھنے لگا ہوں۔ مگر دنیا کا نظام صرف محبت سے نہیں چلتا۔ اسٹوڈیو کا کرایہ بڑھ گیا، بزرگ مصور بیمار ہو گیا اور ان دونوں کی آمدنی ختم ہو گئی۔ شہر کے لوگ ان کی تصویریں دیکھتے ضرور، مگر خریدنے والے کوئی نہ تھا۔ فاقے شروع ہو گئے، کبھی ایک دن کا کھانا، کبھی 2 دن کی بھوک۔ ارسلان کے ہونٹ خشک ہو جاتے، مگر وہ بانسری نہیں چھوڑتا تھا۔ ریحان بھی کمزور ہو چکا تھا، مگر جب ارسلان کی بانسری بجتی تو وہ اپنے اندر سے ہمت کھینچ لیتا۔ ایک رات ریحان نے کہا، ارسلان، اگر کبھی ہم دونوں بھی ختم ہو گئے نا تو یہ دھند اور یہ تصویریں باقی رہیں گی۔ ارسلان نے سر جھکا کر کہا، ہاں، کیونکہ اصل زندگی یہی ہے جو باقی رہ جائے جب ہم نہ رہیں۔ اس رات بارش پھر شروع ہو گئی، ہوا میں نمی، کمرے میں اندھیرا اور ان دونوں کے درمیان صرف بانسری کی مدھم آواز۔ ریحان نے ہاتھ بڑھا کر ارسلان کا ہاتھ تھاما، تم میری آنکھ ہو ارسلان، اگر تم نہ ہوتے تو میں کبھی کچھ نہیں دیکھ پاتا۔ ارسلان نے دھیرے سے کہا، اور تم میری روشنی ہو ریحان، اگر تم نہ ہوتے تو میں کبھی بانسری نہ بجاتا۔ اور یوں فٹ پاتھ کے 2 یتیم جو کبھی دنیا کی نظروں میں کچھ نہیں تھے، اب ایک دوسرے کے احساس میں پوری دنیا بن چکے تھے۔ رات گہری ہوتی گئی، بانسری بجتی رہی اور اندھیرے میں ایک نیا رنگ پیدا ہوا، محبت کا، جو دکھ سے زیادہ سچا ہوتا ہے۔ سردیوں کی وہ رات شاید ان کی زندگی کی آخری رات تھی۔ ہوا میں ایک ایسی خنکی تھی جو ہڈیوں تک اتر جاتی تھی۔ اسٹوڈیو کی دیواروں پر نمی کے قطرے لٹک رہے تھے، چھت سے بوندیں ٹپک رہی تھی اور کونے میں رکھی بانسری خاموش تھی، جیسے خود بھی اپنے مالک کے دکھ میں چھپ گئی ہو۔ ریحان کئی دنوں سے بیمار تھا، بخار نے اسے ہڈیوں تک جلا دیا تھا، سانس لیتے ہوئے جیسے اس کے اندر سے کوئی کرا نکلتی تھی۔ ارسلان ساری رات اس کے سرانے بیٹھا رہتا، کبھی پانی پلاتا، کبھی اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر دلاسا دیتا، ٹھیک ہو جاؤ گے ریحان، بس 2 دن کی بات ہے، پھر ہم وہ پرانی گلی جائیں گے جہاں تم نے پہلی بار میرا چہرہ بنایا تھا۔ مگر ریحان اب جواب کم دینے لگا تھا، اس کے ہونٹوں پر ہمیشہ ایک تھکی ہوئی سی مسکراہٹ رہتی، جیسے وہ خود سے بھی کچھ چھپا رہا ہو۔ کبھی کبھار وہ کہتا، ارسلان، اگر میں نہ رہا تو تم بانسری بجانا مت چھوڑنا،
کیونکہ میری روح تمہاری دھنوں میں رہے گی۔ یہ سن کر ارسلان کا دل چیر جاتا، مگر وہ کچھ کہنے کی ہمت نہ کرتا، صرف بانسری اٹھاتا اور بجانے لگتا، آہستہ دھیرے دھیرے، جیسے ہوا میں زندگی واپس بڑھ رہا ہو۔ رات بڑھتی گئی، اسٹوڈیو کی بتی بجھ گئی تھی، باہر برف گرنے لگی تھی، ہر چیز جیسے خاموشی میں لپٹی ہوئی تھی۔ ریحان نے آہستہ سے کہا، ارسلان، آج کی رات عجیب لگ رہی ہے، لگتا ہے جیسے سب کچھ رک گیا ہو، وقت بھی، سانس بھی۔ ارسلان نے ہاتھ بڑھایا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں، وقت رکا نہیں، ہم بس اس سے آگے نکلنے والے ہیں۔ ریحان نے ہلکی ہنسی ہنسی۔ تم ہمیشہ بات کو خوبصورت بنا دیتے ہو، جیسے دکھ کو بھی رنگ دے دو، ارسلان نے کہا، اور تم دکھ کو تصویر بنا دیتے ہو۔ ہم دونوں میں یہی تو بات ہے ریحان، ہم درد سے جینا سیکھے ہیں۔ ریحان خاموش ہو گیا، پھر آہستہ سے بولا، مجھے لگتا ہے میری آنکھوں کے دھیرے اب دل تک پہنچ گئے ہیں۔ ارسلان نے بانسری اٹھائی، تو میں تمہارے دل کے لیے ایک دھن بجاؤں گا، ایسی دھن جو روشنی کو جگا دے۔ اس نے لبوں سے بانسری لگائی اور آواز نکلی، مدھم، اداس اور حیرت انگیز حد تک خوبصورت۔ ریحان نے آنکھیں بند کر لیں۔ یہ کون سی دھن ہے ارسلان؟ ارسلان نے کہا، یہ وہ دھن ہے جو میں نے کبھی نہیں بجائی، تمہاری لیے رکھی تھی۔ ریحان نے آنکھیں بند رکھتے ہوئے کہا، مجھے محسوس ہو رہا ہے جیسے یہ دھن ہوا میں نہیں، میرے اندر بج رہی ہو۔ تمہاری بانسری کی آواز میری ماں کی خوشبو ہے، میری گاؤں کی خاموشی ہے، اور وہ روشنی بھی ہے جو میں اب دیکھ نہیں سکتا۔ اس کی سانسیں بھاری ہو گئی۔ ارسلان نے بانسری نیچے رکھی، ریحان، بات کرو مجھ سے۔ مگر ریحان اب دھیرے دھیرے تکنے لگا تھا۔ اس نے کمزور آواز میں کہا، اگر میں سو جاؤں تو مجھے جگانا مت، بس میری بانسری بجا دینا۔ ارسلان کے آنسو ٹپکنے لگے، ایسا مت کہو ریحان، تم جاگ جاؤ گے نا۔ مگر اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ ریحان کا ہاتھ ڈھیلا پڑ گیا اور اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ جم گئی، جیسے وہ سکون سے سو گیا ہو۔ ارسلان نے اسے سینے سے لگایا۔ ریحان، آنکھیں کھولو نا، میں ابھی تمہیں دکھانے والا تھا کہ صبح کا آسمان کیسا لگتا ہے۔ مگر ریحان اب جا چکا تھا۔ اس اندھیرے میں جہاں نہ درد تھا نہ رنگ، صرف سکون۔ رات کے آخری پہر، برف تیز ہو گئی۔ ارسلان ابھی تک بیٹھا تھا، ریحان کا سر اس کی گود میں، بانسری سینے پر رکھی ہوئی۔ باہر کے دروازے کے نیچے سے ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی تھی، اس کے جسم کو چھوتی، مگر وہ ہلا بھی نہیں۔ کبھی کبھی وہ بانسری لبوں تک لاتا، بجانے کی کوشش کرتا، مگر ہاتھ کانپ جاتے، آنکھوں سے آنسو بہہ کر بانسری میں گرتے، اور ہر آنسو جیسے نیا سر بن جاتا۔ تم نے کہا تھا روشنی بجھتی نہیں ریحان، مگر اب تو سب اندھیرا ہے، ہر طرف اندھیرا۔ ہوا زور سے چلنے لگی، چھت سے برف کے قطرے ٹپکتے اور بانسری کے سوراخوں میں جا گرے۔ بانسری نے خود بخود ایک ہلکی سی آواز نکالی، مدھم مگر زندہ۔ ارسلان نے کمزور مسکراہٹ کے ساتھ کہا، دیکھا، تم اب بھی میرے پاس ہو، تم اب بھی بج رہے ہو۔ صبح ہونے لگی، آسمان پر ہلکی سی روشنی ابھری، مگر اسٹوڈیو میں ابھی بھی خاموشی تھی۔ ارسلان کی سانسیں مدھم ہو چکی تھی، بدن سرد مگر چہرے پر سکون۔ وہ ریحان کے پہلو میں بیٹھا تھا، بانسری سینے پر رکھی، جیسے انتظار کر رہا ہو کہ ریحان جاگے تو وہ پھر سے بجانا شروع کر دے۔ مگر وقت رک گیا تھا، ہوا میں صرف ایک مدھم سا گیت گونج رہا تھا، وہی آخری دھن جو ارسلان نے ریحان کے لیے بجائی تھی۔ اگلی صبح شہر کے لوگ جب اسٹوڈیو میں داخل ہوئے تو منظر نے ان کے دل توڑ دیے۔ دو دوست ساتھ بیٹھے تھے، ایک کے ہاتھ میں برش، دوسرے کے ہاتھ میں بانسری۔ ان کے چہروں پر کوئی درد نہیں تھا، صرف خاموشی تھی، ایسی خاموشی جو کہانی بن جاتی ہے۔ کینوس پر وہ آخری تصویر مکمل تھی، اس میں ایک اندھا بانسری بجا رہا تھا اور اس کے پیچھے ایک روشنی تھی جو آسمان تک پھیل رہی تھی۔ تصویر کے نیچے ریحان کے ہاتھ سے لکھا ایک جملہ تھا، روشنی تم ہو۔ کچھ دن بعد شہر کے اخبار میں ایک چھوٹی سی خبر چھپی، فٹ پاتھ کے دو یتیم، بانسری والا اور اندھا مصور، سرد رات میں جہاں بھاگ۔ لیکن کسی اخبار نے یہ نہیں لکھا کہ ان دونوں نے مرنے سے پہلے زندگی کو جینے کا وہ انداز دیا جس میں بینائی اور اندھیرا دونوں برابر تھے۔ ان کی بانسری اور کینوس آج بھی اسٹوڈیو میں رکھے ہیں، اور جب کبھی سردی کی راتوں میں ہوا چلتی ہے، بانسری خود بخود بجنے لگتی ہے، جیسے ارسلان اب بھی اپنے دوست کو سلا رہا ہو۔ کہتے ہیں کچھ راتوں میں جب شہر سو رہا ہوتا ہے، اس پرانے اسٹوڈیو کے اندر ایک دھن گونجتی ہے، اداس مگر پرسکون۔ لوگ رک کر سنتے ہیں اور ہوا جیسے آہستہ سے کہتی ہے، یہ وہ دھن ہے جو محبت نے آخری بار سنائی تھی، روشنی تم ہو۔ دونوں اندھے تھے مگر ایک دوسرے کو دیکھ لیتے تھے، غربت ان کا نصیب تھی مگر محبت ان کا جہان۔ لوگ کہتے ہیں روشنی آنکھوں میں ہوتی ہے، مگر ان کی روشنی تو دلوں میں دفن ہو گئی۔
تو پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند ہے تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔